یسوع مسیح کے بابرکت نام میں پاسٹر گلشیر گل کا پھر سے پیار بھرا سلام۔ میں خدا ان سے دعا گوں کہ آج کی صبح پھر آپ کے لیے خدا کے برے کے لہو کے وسیلے سے بابرکت ہو۔ خدا آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو برے کے لہو کے وسیلے سے تمام مری کی وبا سے، تمام ڈینگی کی وبا سے، تمام جو ہے ہر طرح کی کرونا کی وبا سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا جو ہم ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے ہم مردوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو آج یا ہم اس سوال کو یوں لے کیا ہماری دعائیں، جو شخص مر جاتا ہے، جو آسمان پر چلا جاتا ہے، کیا ہماری دعائیں اس کی آسمانی قسمت کو، جو وہاں پر اس کا جو ہے انصاف ہونا ہے، عدالت کے سامنے اس نے جانا ہے، کیا ہماری دعائیں اس کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ آئیے بائبل مقدس کے اندر سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو آسمان پر خدا کا تخت ہوگا اور آپ ہوں گے۔ یہ بات بڑی واضح بائبل ہمیں سکھاتی ہے، اور بائبل مقدس جو ہے ہمیں یہ بڑی واضح طور پر ہمیں سکھاتی ہے کہ آسمان پر ایک نظام ہے جو زمین سے شروع ہوتا ہے اور آسمان پر جاتا ہے۔ ہمیں بائبل مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بائبل مقدس کے اندر کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی، کوئی ایسی آیات یا ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جو ہمیں مردوں کے لیے دعا کرنے یا نہ کرنے کی کوئی تلقین کرتی ہو۔ ہاں، ہمیں ایک نظام ضرور ملتا ہے۔ جو نظام بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو زمین پر گزارتا ہے اس پر اس کی عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ یعنی انسان جو زندہ ہے اور زندگی کے اندر جو وہ اپنی زندگی زمین پر گزارتا ہے اس کے عوض ہی آسمان پر اس کی عدالت جو ہے وہ ہوگی، اور اس نظام کے اندر کوئی ہدیہ، کوئی دعا یا کوئی اور چیز جو ہے وہ زندگی کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی چیزوں کو تبدیل نہیں کرا سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بائبل صاف اس کو بیان کرتی ہے کہ جب انسان زمین سے کوچ کرتا ہے تو آسمان پر برے کا تخت ہوگا، برے کی عدالت ہوگی اور آپ اس کے سامنے ہوں گے۔ ہمیں بائبل مقدس جو ہے وہ بہت ساری ایسی آیات دیتی ہیں جو انسان کے اجر یعنی برائی اور اچھائی پر سب خدا کے سامنے رکھنے کی بات کرتی ہے، اور ہمیں اس میں یہ آیات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ان آیات پر جب ہم غور و خوض کرتے ہیں کہ بعد ہم بہتر طور پر اس بات پر کی طرف ہم آتے ہیں کہ انسان جو زمین پر ہے اور وہ زمین پر جب زندہ رہتا ہے تب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ زمین پر اپنا نام کتاب حیات میں لکھوا لے۔ لیکن جو انسان مر جاتا ہے، جب بدن سے روح جدا ہو کر آسمان پر جاتی ہے تو پھر روح کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ کسی اور اختیار کے اندر چلی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم حزقیل اس کا 18واں باب اس کی 4 آیت کو دیکھیں تو وہاں ہمیں جو ہے ایک بات نظر آتی ہے، خدا کا دیکھ سب جانیں میری ہے، جیسی باپ کی جان ویسی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، لیکن جو انسان صادق ہے اس کے کام عدالت اور انصاف کے مطابق ہیں۔ یعنی صادق کے کام جو ہیں وہ عدالت کے اور انصاف کے مطابق ہیں۔ اور خدا کا کلام اگر ہم متی 25واں باب اس کی 46ویں آیت میں دیکھیں، جہاں خدا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، اور میں بیمار تھا تو میں تماداری نہ کی، اور اس کے آخر میں ایک بات کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہے سزا پائیں گے، ہمیشہ کی سزا پائیں گے، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ راست باز ہے، اور راست باز ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ یعنی سب سمپل سی بات ہے، آپ زندہ ہیں، اگر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح ہے تو پھر آپ راست باز کے طور پر گنے جاتے ہیں۔ آپ زندہ ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر یسوع مسیح نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے ناراست ہیں، پھر آپ خدا کے حضور جو ہے مقبول نہیں ہے۔ اگر ہم متی 24واں باب
اور اس کی اگر ہم 45ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں ہمیں دیانتدار بد دیانت نوکر کی مثال ملتی ہے. اور خدا ہم کیا فرماتے ہیں جب وہ بد دیانت نوکر کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر نوکر یہ جانتا ہو کہ اس کا مالک آنے والا ہے لیکن آنے میں جو ہے کہتا ہے آنے میں دیر ہے تو وہ کیا کرے. لکھا ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے ہم خدمتوں کے ساتھ کیا کرے، لڑائی جھگڑا کرے، مارنا شروع کر دے، شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے. تو اس نوکر کا مالک ایسا اس دن آئے گا جس دن وہ راہ نہ دیکھتا ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ وہ گھڑی کو نہ جانتا ہوگا، موجود ہوگا، کوڑے لگائے گا، نہ راستوں میں سے شمار کرے گا. اور آخر میں لکھا ہے وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا، یعنی آگ اور گندگی جھیل کی بات کر رہا ہے. تو یاد رکھیے خدا کا کلام متی 10 باب کے اندر بھی اس 28 میں کہتا ہے، خدا کلام کہتا ہے جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو. پھر لکھا ہے بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن کو جہنم میں ہلاک کرنے کر سکتا ہے. لیکن جب انسان ایک زندہ ہے اور وہ کبھی خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے، وہ کبھی اس نے خدا کلام کو نہیں سنتا ہے، کبھی وہ خدا کی جو ہے حضوری میں نہیں رہتا ہے، اس کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر توبہ کا بپتسمہ نہیں ہے، وہ کسی طرح سے خدا کو جانتا نہیں ہے، تو پھر کیوں کر ہم کلام یہ سکھاتا ہے آپ کی دعائیں، آپ کے ہدیے، آپ کی دیگیں، آپ جو کچھ زمین پر مرضی کر لیں، آسمان پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں تو بدل نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور بات آپ کی زندگی میں میں بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس بس صاف بتاتی ہے کہ میراث میں صرف وہی شخص شامل ہوگا جس نے زمین پر اپنی پوری محبت سے یسوع مسیح کی تلاش کی ہوگی. اور خدا کا کلام ہمیں اگر وہ اپنی زندگی کو آلودہ کرتا رہا تو پھر آپ سب جانتے ہیں گناہ کی مزدوری موت ہے. اور موت جو ہے اور ہمیں یہ خدا کی عدالت جو ہے جس کا ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے. یاد رکھیے جب بیٹا گناہ کو اٹھاتا ہے اور اس سے پہلے جب ہم گتسمنی باغ کے اندر اب چلتے ہیں، جب بیٹا وہاں پر موجود ہے اور وہ خدا سے کچھ کہہ رہا ہے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور آپ جانتے جب خدا تخت عدالت پر بیٹھا، بیٹا گناہ کی مزدوری لے کر کھڑا ہوا تو پھر اسے بھی مزدوری دینی پڑی. جب بیٹے کو بھی مزدوری موت کی صورت میں دینی پڑتی ہے تو پھر آپ اور میں کیا ہے. اسے یاد رکھیے خدا کا کلام وائس کے اندر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ وہاں بھلی ہو وہاں بری ہو عدالت میں لائے گا. اور اسی بات کو پالوس کیسے بیان کرتا ہے؟ پالوس 2 کرنتھیوں 5 آیت میں کہتا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، وہاں وہ بھلے ہوں وہاں برے ہوں. اس کا مطلب ہے زمین پر جب آپ زندہ ہیں آپ کے پاس اختیار ہے. خدا کہتا ہے ایک زندگی کا ایک موت کا راستہ ہے، تو زندگی کے راستے کو جو ہے وہ اٹھا، اس پر چل تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیرے بچے بھی. لیکن جب آپ ساری عمر یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے برے کے اس فدیے کو، اس قربانی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جب آسمان پر جاتے ہیں آپ کے پاس نہ یسوع مسیح کا کلام ہوتا ہے، نہ جب آپ کے پاس یسوع مسیح کا فدیہ ہوتا ہے، نہ برے کا خون کا آپ مسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر آپ خدا کلام یہ صاف پالوس کہتا ہے پھر عدالت کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بھلے اور برے کاموں کا حساب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. اور مکاشفہ جب ہم 20 باب پڑھتے ہیں تو وہاں جب وہ بات کرتا ہے کہ سفید تخت ہے اس پر جو بیٹھا ہوا ہے اور اس لکھا ہے اس کے سامنے چھوٹے اور بڑے سب مردے جو ہیں وہ پیش کیے گئے، اور لکھا ہے کہ جو کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک کتاب جو ہے وہ کتاب مقدس کھولی گئی. وہاں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے، جب مردوں کی بات آتی ہے تو لکھا ہے ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں وہ جو راستی کا خدا ہے جب برا آئے گا تو راستی سے انصاف کرے گا، تو کیا آپ کی دعائیں، آپ کے ہدیے
اس راستے کے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس بات کو میں آپ کی زندگی میں اور رکھنا چاہتا ہوں، جب آپ زمین پر زندہ ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے تب آپ کے لیے موقع ہے، کیونکہ قبر میں تیری کون ستائش کرے گا؟ قبر میں کون ستائش کی؟ اس کا مطلب جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے ستائش وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے، پھر انصاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ یوحنا 12 باب اس کی 48ویں آیت کہتی ہے، جو مجھے نہیں جانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ یعنی جو کلام میں نے کیا آخری دن وہی اس کو مجرم ٹھہرائے گا۔ یہاں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں تو نجات دینے آیا ہوں۔ لیکن جو میرے کلام کو ٹھکرا دیتا ہے، جو مجھے قبول نہیں کرتا، قیامت کے دن جو ہے وہی کلام جو ہے اس کو مجرم ٹھہرائے گا۔ اگر آپ مجرم ٹھہر جاتے ہیں تو پھر دعائیں، التجائیں، رحم کچھ کام نہیں آتا۔ ہاں کام آتا ضرور ہے جب آپ زندہ ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، کلام کی پیاس رکھتے ہیں، یسوع کے برے کی پیاس رکھتے ہیں، آپ نے توبہ کا بپتسمہ لیا ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں منہ سے اقرار اور دل سے اس پر ایمان لائے ہیں، پھر آپ کو کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک فدیہ ہے۔ وہ فدیہ آپ کو عدالت میں ہرگز جانے نہیں دے گا، کیونکہ وہ موت کا دیا ہوا فدیہ ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور کلام کہتا ہے فری گفٹ ہے، خدا کی بخشش، وہ ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ نے ریسیو کی ہوئی ہے تو نہ آسمان پر آپ کو کسی ہدیے کی ضرورت ہے، نہ زمین سے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دعائیں آپ کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک ہی چیز فائدہ مند ہے، وہ فدیہ ہے، وہ خدا کی بخشش ہے، فری گفٹ ہے۔ اگر آپ زمین پر وہ گفٹ لینا بھول گئے تو آسمان پر ایک ہی چیز آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے، وہاں دھونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ کلام کہتا ہے پھر کیا ہے، جن کا نام کتاب حیات میں نہ ملا انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ کوئی دعا، کوئی ہدیہ، کوئی دیگ، کوئی عید آپ کو اس آگ اور گندک کی جھیل سے نہیں بچا سکتی۔ آپ خود اس آگ اور گندک جھیل سے بچ سکتے ہیں جب آپ زندہ ہیں اور برے کے لہو کو اپنی زندگی میں لے لیجیے، ورنہ آگ اور گندک کی جھیل آسمان پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور کلام کا پڑھا اور سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اچھی زندگی اور آسمان پر اچھی زندگی گزارنے کا موقع عطا کرے۔ مانگ لیتے ہیں اس کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔